وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، مغرب کے بعد سے اب تک ہم نے نظم میں نثر میں بہت سی نصیحتیں سنی۔ اللہ اپنے فضل سے ان سب کو قبول کرے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ مزید اور نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے فرمایا گیا چند بات میں بھی عرض کر دوں، تو چند باتیں میں بھی عرض کر رہا ہوں۔ میں نے یہ حدیث بات پڑھی، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ ہم علماء کرام کے فضائل سنتے رہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ انبیاء السلام کا مقام اللہ کے یہاں سب سے بلند و بالا ہے۔ جو انبیاء کے وارث ہوں گے ان کا مقام بھی بہت بلند ہوگا۔ حفاظ کے بارے میں ہم احادیث مبارکہ کو بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کو جنت میں داخل کرے گا، اونچے درجے کی جنت دے گا، اور اس کو ہی جنت میں سے داخل نہیں کرے گا، اس کے طفیل میں اس کے ماں باپ کو جنت عطا کرے گا، ماں باپ کو بہت عزت دے گا، عزت والا تاج نورانی ان کے سر پہ رکھے گا، اور وہ عزت وقتی عارضی نہیں ہوگی، دائمی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اور کچھ افراد کے سامنے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ عزت اولین آخرین سب کے سامنے عطا کرے گا، اور حقیقی عزت ہوگی۔ ماں باپ کو بھی عزت ملے گی، حادث کے 10 خاندانیوں کو عزت ملے گی، اور اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کس کس کو بخشے، اس کی سفارش سے کس کو جنت میں داخل کرے، اس کا پتہ وہیں چلے گا۔ اس لیے کہ محسن جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، شریف انسان اپنے محسن کو کبھی فراموش نہیں کرتا، اسے یاد کرتا ہے۔ آخرت میں ایسا بہت ہوگا کہ کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہوگا تو وہاں اس احسان کا بدلہ وہ دینے کی کوشش کرے گا۔ جنتیوں کی صفیں بنی ہوں گی، جہنمیوں کی بھی صفیں بنی ہوں گی۔ ایک جنتی جہنمیوں کی صف کے درمیان سے گزرے گا، ایک جہنمی اس جنتی کو پہچانے گا، اسے آواز دے گا اے فلاں، وہ دیکھے گا، پوچھے گا تم کون ہو، وہ کہے گا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں فلاں ہوں، میں نے دنیا میں تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ وہ جنتی اس کا ہاتھ پکڑے گا، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اے اللہ اس کا میرے اوپر احسان ہے، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ اللہ سفارش قبول کرے گا اور اس کی سفارش سے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ کے طلباء جن کے ساتھ تعاون کرنے والوں کا احسان ہے، چندہ دینے والوں کا احسان ہے، اور آپ حضرات کا احسان ہے۔ آپ نے مدرسے کا تعاون کیا، مدرسے میں مدرسین حضرات، طلباء تعلیم و تعلم میں سکون کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھانے والے، قرآن پاک پڑھنے والے سکون کے ساتھ اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جتنے طلباء حافظ قرآن ہوں گے، جتنے طلباء
عالیہ فنان ہوئے، جتنے طلبا عالم بنے، اس میں ان سب کے ساتھ آپ کا احسان تو ہے، آپ نے تعاون بھی کیا ہے، آپ نے انہیں نیک رائے بھی دی ہے، آپ نے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، آپ نے ان کی ہمت افزائی بھی کی ہے، مدرسے والوں کی کی ہے، معلمین کی ہے، طلبا کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہے، مدرسے کے ماحول کو سازگار رکھنے میں آپ کی کوششیں بہت رہی ہیں، تو آپ کے بھی تو احسانات ہیں۔ کیا ہر شریف انسان اپنے محسن کے احسانوں پر بھی بھولا نہیں کرتا، اسے یاد کرتا ہے؟ یہ طلبا جن کا اللہ کے یہاں مقام بڑا بلند ہونے والا ہے اور جنت میں اونچے مقام پر پہنچنے والے ہیں، یہ جنت میں جائیں اور اپنے محسنوں کو فراموش کر دیں، یہ مشکل سے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ قیامت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ کا معاملہ اس طرح کا رہا ہے کہ وہ بدارا بنے کا ببخشت کریم، بروں کو بھی نیکوں کے طفیل میں کریم بخش دیا کرتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، فرماتے میں نے حج کیا تو میں عرفات کے میدان میں تھا، میں نے عرفات میں حاجیوں کی دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، ان کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آئی، کیونکہ عرفات میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، عصر کی نماز پڑھ کے حاجی حضرات دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہاں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں، اس لیے حاجی حضرات کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دونوں جہان کے بارے میں دعائیں خوب مانگیں، اللہ سے رو رو کر مانگیں۔ تو کہتے ہیں کہ حاجیوں کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی، مجھے تھوڑی سی غنودگی ہوئی تو میں نے دو فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے خام میں دیکھے، وہ دونوں زمین پر اترے، آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کی۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے حاجیوں نے حج کیا؟ جواب دینے والے فرشتے نے کہا 6 لاکھ نے کیا۔ وہ زمانہ بہت پہلا ہے، اتنے حاجی حج کرتے تھے۔ اب اس فرشتے نے پوچھا کہ اللہ نے قبول کتنوں کا کیا؟ تو اس نے جواب دیا قبول تو بس 6 کا ہوا ہے۔ حضرت علی بن موفق فرماتے ہیں خواب سے میں بیدار ہوا، بڑی گھبراہٹ ہوئی، دل گھبرانے لگا کہ 6 لاکھ نے حج کیا، قبول بس 6 کا ہوا، اور معلوم نہیں میرا ہوا کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ پورا عرفات کا وقت میرا غم میں گزرا، اسی حالت میں مزدلفہ پہنچا، وہاں پر ہوئی غم سوار کہ 6 لاکھ نے تو حج کیا، قبول 6 کا ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہاں بھی تھوڑی سی غنودگی مجھ کو ہوئی تو وہی خواب پھر شروع ہو جاتا ہے کہ وہی فرشتے آسمان سے اترے، انہوں نے وہی گفتگو شروع کی۔ فرشتے نے پوچھا کتنوں نے حج کیا؟ اس نے جواب دیا 6 لاکھ نے۔ پوچھا قبول کتنوں کا ہوا؟ کہا 6 کا ہوا۔ اب اس فرشتے نے کہا یہ بتاؤ رب کریم نے پھر معاملہ کیا کیا؟ فرشتے نے کہا کریم رب نے کرم کا معاملہ کیا، 6 کے طفیل میں 6 لاکھ کا قبول کر لیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں شنیدم کے در روزے امید و دین، شنیدم کے در روزے امید و دین، بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ کریم کا معاملہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، نیکوں کے طفیل میں بروں کی بخشش کر دیتا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ رسول پاک نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، سچی محبت کرتا ہوگا۔ جب نبی وسلم نے یہ حدیث کی صحابہ کو بہت خوشی ہوئی، یہ جان کر کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم نبی وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ قیامت میں آپ کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے گی، آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے گا، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ یہ جان کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ ہم میں سے
ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا، ہم میں سے ہر شخص حافظ نہیں ہو سکتا، ہم میں سے ہر شخص قاری نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہلکا سا عمل ہم کر لیں تو ان حضرات کی رفاقت ہمیں مل جائے گی، ان کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور وہ ہمارا عمل ہے کہ ہم ان سے سچی محبت کریں، اخلاص والی محبت کریں، تو قیامت میں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اور اللہ کا فضل متوجہ ہوا تو جنت میں بھی ان کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ محبت کے طفیل میں محبت کی برکت سے اس شخص کو جو زیادہ اونچے مقام والا نہ تھا، عمل کے اعتبار سے اونچے مقام والے تک پہنچا دیتا ہے، ان کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بھون کے رہنے والے تھے۔ حضرت حافظ صاحب، حضرت حاجی امداد حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں پیر بھائی ہیں، دونوں کے پیر و مرشد حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دونوں تھانہ بھون کے رہنے والے تھے۔ حضرت حافظ صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن مزاج میں ان کے مزاح تھا، مذاق بہت کرتے تھے، اور اس میں راز یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی بزرگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، مذاق کے پردے میں اپنی بزرگی چھپانا چاہتے تھے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے، چونکہ تھانہ بھون میں یہ حضرت میاں جی محمد جھنجھانوی کے 3 خلیفہ تھے، حضرت حاجی صاحب، حضرت حافظ صاحب، اور ایک تیسرے ایک عالم تھے حضرت غالب الفتح محمد، وہ بھی تینوں حضرات وہاں رہتے تھے۔ کوئی اگر شخص آیا تو حضرت حاجی صاحب، حضرت حاجی صاحب حقہ پیتے تھے، کوئی آیا تو حضرت نے پوچھا کیسے آئے ہو، دیکھو بھائی اگر تمہیں مسئلہ پوچھنا ہے تو دیکھو مولانا محمد صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لو، اور اگر بیٹھ ہونا تو دیکھو حاجی صاحب بیٹھے، ان سے بیٹھ ہو جاؤ، اور اگر حقہ پینا تو بھی یار کے پاس بیٹھو۔ یہ مزاج تھا مذاق کا ان کا، اور تھا یہی کہ اپنی بزرگی کو ظاہر نہیں کرتے تھے، لوگ سمجھے کہ یہ تو بڑے مذاقی آدمی بزرگ کیسے ہوں گے، بھائی یہ تھا ان کا مزاج تھا۔ اور تھے اس مقام کے کہ جب حافظ صاحب شہید ہو گئے شاملی کے میدان میں، تو دفن کیا گیا حضرت کو تھانہ بھون میں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مدفون ہے، اسی قبرستان کے شروع میں حضرت حافظ صاحب کا مزار ہے، حافظ صاحب شہید ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب خانقاہ چل رہی تھی، حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تھانہ بھون میں تھے، تو ہندوستان بھر سے بڑے بڑے حضرات وہاں پہنچتے تھے، تو ایک شخص، ایک بزرگ جن کے کشف قبور کا عمل آتا تھا، کشف قبور کا وہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو اگر پڑھ لے قبر پر تو مردے سے بات بھی ہو جاتی ہے، اور مردے کے حالات کا بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ کشف قبور کا عمل ہوتا ہے۔ تو وہ جو صاحب کے حضرت تھانوی کے خانقاہ میں آئے، انہیں کشف قبور کا عمل آتا تھا، تو وہ قبرستان بھی پہنچے، شروع میں حضرت حاجی صاحب کی قبر ہے، انہوں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو چونکہ حضرت حاجی صاحب شروع میں ان کی قبر ہے، تو انہوں نے اندر سے جواب دیا، چلو اس طرح سلام اردو کیا کریں۔ پھر انہوں نے فاتحہ پڑھنے شروع کی، تو انہوں نے اندر سے کہا، چلو فاتحہ تو اردو میں پڑھا کرتے ہیں۔ اب یہ کشف قبور کا عمل تھا، سب کو سمجھ رہے تھے۔ واپس جب آئے حضرت تھانوی حدیث کا ذکر کیا، حضرت تھانوی تو مسکرائے اور فرمایا، بھائی وہ حضرت حافظ ضامن صاحب ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی رسول صاحب فرید امروہ رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ سنایا تھا ہمیں، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب نے مذاق قبر میں بنا چھوڑی۔ اس طرح کے بزرگ تھے، مزاج کے اندر بڑا مزاج تھا، لیکن ولایت میں بہت اونچا مقام تھا۔ ان کے پاس میں سیٹھ صاحب آتے تھے، ہمارے بزرگوں کا یہ ذوق رہا ہے کہ اپنے اہل مجلس کے بارے میں فکر ہوتی تھی کہ یہ ذاکر بن جائیں، اللہ سے ان کا تعلق ہو جائے۔ تو ان سیٹھ صاحب سے حافظ صاحب نے کہا
کہ सेठ साहब ये तस्वीर पढ़ लिया करो, ये जिक्र कर लिया करो, इसका बहुत सवाब है, इसका बहुत फायदा है। वो सुनते रहते, लेकिन कहने लगे सेठ साहब कि हाजी साहब क्या लंबे चौड़े वजीर बताते रहते हो, क्या लंबी चौड़ी तस्वीर बताते रहते हो, हमें तो कोई एक काम बता दीजिए हो, चाहे मुश्किल ही हो, हम उसे कर ले, सीधे जन्नत में चले जाए। ये लंबी चौड़ी तस्वीर मुझसे मत, हमसे मत पढ़वाओ। थे मुखलिस और मोहब्बत रखने वाले। जब हाजी साहब तशकील कर रहे थे उसमें शामली में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने के बारे में, तो हाजी सेठ साहब आए। हाजी साहब ने कहा सेठ साहब वो वक्त आ गया, वो काम सामने आ गया जिसको आप कहते थे मुश्किल हो, हम कल जन्नत में चले जाएंगे, क्या कि जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। वो सच्चे थे, तैयार हो गए, घर गए, हथियार लगाए, घोड़े पर सवार हुए, हजरत हाजी साहब के पास आ गए। फिर ये आकाली वहां तशरीफ ले गए और वहां पर जिहाद हुआ। हजरत हाजी साहब भी शहीद हुए, वो सेठ साहब भी शहीद हुए। इस वाक़े में सुना के ये बात बतलानी थी कि किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा इन दोनों को, हजरत हाजी साहब को भी देखा, उन सेठ साहब को भी देखा कि दोनों ऊंचे दर्जे की जन्नत में टहल रहे। जिस जन्नत में ऊंचे दर्जे की हजरत हाजी साहब है, उसी ऊंचे दर्जे की जन्नत में उनके साथ वो सेठ साहब भी है। जबकि कोई बड़े जाहिर शागिर्द न थे, नमाज पढ़ते थे, दीन के मोटे मोटे काम तो करते थे, लेकिन जाहिर शागिर्द नहीं थे। लेकिन मोहब्बत की बरकत से, उनसे मोहब्बत की बरकत से उन जैसी जन्नत मिली। ये है अलमरु मा मन अहब्बा, आदमी का हश्र उसके साथ होना है जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता था। हम में से बहुत से आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, लेकिन हम ये चाहें कि हमें इनका साथ नसीब हो जाए, रिफाकत नसीब हो जाए, मैदान हश्र में भी हो जाए, जन्नत में भी इनकी बाबत हासिल हो जाए। तो हमें ये अमल कर लेना चाहिए कि हम इन हजरात से मोहब्बत करें और हमारी इनसे सच्ची मोहब्बत हो, तो इंशाअल्लाह इस हदीस की बशारत के एतबार से हमें भी ये नेमत हासिल हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।